اور دو گروہ ایک حدیث کے اوپر اندازہ کیجئے، ایک حدیث کے اوپر دو گروہ بنے ہوئے. حسبنا کتاب اللہ. حضرت عمر نے جب یہ لفظ کہا نا، دکھ ہوتا ہے. عقل سلیم ہو تو انسان کو سمجھ آ جائے عقل پہ کیسے کیسے پردے ہیں. حضرت عمر جو لفظ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ تائید میں قرآن نازل فرما رہا ہے. شاہ ولی اللہ نے یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ 21 سے زائد مقامات ہیں، 21 سے زیادہ آیتیں حضرت عمر کی خواہش اور حضرت عمر کی رائے اور حضرت عمر کی فقاہت کے مطابق اتری ہیں کہ حضرت عمر جو کہتے تھے مقام ابراہیم کو مصلی ہونا چاہیے، اللہ کہتا ہے مصلی ہے. حضرت عمر کہتے تھے کہ امہات المومنین اگرچہ ہماری مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، لیکن ان کا بھی پردہ ہونا چاہیے. اللہ نے پردے کی آیات دا. یہ 21 سے زائد آیات ہیں. سیرت عمر میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا تھا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے. رسول اللہ کے ارد گرد ازدحام ہے، شور ہو رہا ہے مختلف امور کے اوپر کہ رسول اللہ چلے گئے تو کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ شور سے تنگ آ گئے اور کہا لاؤ قلم دوات، کیوں شور کرتے، میں لکھ دیتا ہوں. جب یہ لفظ کہے میں لکھ دیتا ہوں، حضرت عمر اس شور سے تنگ آ گئے اور انہوں نے ڈانٹا. انہوں نے کہا رسول اللہ کو تنگ کرتے ہو اس بیماری کے عالم میں، اور رسول اللہ کے سامنے کہا حسبنا کتاب اللہ، آپ کچھ مت لکھیے گا، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. یہاں پہ دو گروہ بنے، ایک شیعوں کا اور ایک انکار حدیث کرنے والوں کا. شیعوں نے الزام لگایا یہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دی. کیا چیز؟ حضرت علی کی خلافت. حضرت علی کی خلافت نہیں لکھنے دی، ورنہ رسول اللہ تو آخری وقت میں لکھوانے لگے تھے. عقل پہ پردہ دیکھیے. یا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے چند لمحے پہلے کا عمل ہوتا اور رسول اللہ اس کے بعد کچھ تندرست نہ ہوئے ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ عرصہ مزید دنیا کے اندر زندہ نہ رہے ہوتے، تو پھر تو شیعوں کی بات میں کچھ وزن ہو سکتا تھا. اس جملے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن زندہ رہے اور رسول اللہ کی صحت بھی بہتر ہوئی. لیکن رسول اللہ نے بھی جس طرح اللہ نے عمر کی تائید کرتے ہوئے قرآن پاک کو نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کرتے ہوئے ان کے اس جملے کو پسند فرمایا اور کچھ نہ لکھا. حسبنا کتاب اللہ سے مراد، اور منکرین حدیث نے یہاں ٹرانسلیشن کیا کی، دیکھو عمر نے بھی کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہاں پہ عمر نے کہا نہیں، حسبنا کتاب اللہ سے مراد بھی حضرت عمر کی وہاں پہ یہی تھی، ہمارے لیے دین و شریعت کافی ہے. اے اللہ کے رسول جو آپ بتلا کے گئے ہیں، اب یہ لوگ اگر آپ کو تنگ بھی کر رہے ہیں، اب کچھ مت لکھیے، دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے. یہ حضرت عمر کے قول کا مطلب. منکرین حدیث نے سے بڑا خوش ہوتے ہیں حضرت عمر نے یہ کہا تھا. اور شیعہ تکلیف کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ جی لکھیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھنا تھا وہ بھی رسول اللہ نے بعد میں بتلا دیا. کہتے ہیں حضرت عائشہ یہ جی حضرت علی کی خلافت لکھنی ہے. حضرت علی کے خلافت کے بارے میں تو حضرت عباس گئے تھے اور کہا تھا لکھوا لو جلدی جلدی کچھ اپنے حق میں. تو حضرت علی نے کہا تھا میں اگر مجھے انکار کر دیا گیا تو پھر قیامت تک میں اس منصب کے اوپر فائز نہیں ہو سکوں گا. اگر انکار ہو گیا میں کیوں لکھواؤں. حضرت علی نے بھی یہ مشورہ مانگا اور امی عائشہ کو کیا کہا، بتا کے گیا کیا لکھوانا چاہتا ہوں، لے آؤ. حضرت عمر نے جب یہاں پہ یہ کہنا کہ شور گوگا رسول اللہ کے ارد گرد ختم ہو، پیچھے ہو جاؤ، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو اس وقت تنگ نہ کیا جائے اور ان سے نہ کچھ لکھوایا جائے، تو امی عائشہ نے وہ بات بھی نقل کی، حدیث کی، صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے کہا لاؤ عائشہ، جو لکھوانا چاہتے تھے وہ بھی موجود ہے. جھوٹ کی فیکٹریاں دیکھیے. لکھوانا کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت چاہتے تھے. امی عائشہ نے کہا رسول اللہ چاہتے تھے کہ لاؤ عائشہ کاغذ قلم دوات لاؤ، میں ابو بکر کی خلافت کو لکھ دوں. اور پھر کیا کہا جب حضرت عمر کا یہ سارے کا سارا موقف رسول اللہ نے بھی قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولا، بخاری اور حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ عظمت حضرت ابو بکر کے اوپر دلالت ہے. کہتے ہیں رسول اللہ نے خود کہا، پھر لکھا نہیں لیکن ایک جملہ کہا، یا اب اللہ، یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون. اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے.
لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے تو پھر لکھا بھی نہیں, اور جو لکھنا تھا وہ بھی بتا کے گئے. تو اہل تشیع نے واقعہ کرتاس سے جو من گھڑت طویلات آپ کے ذہن کے اندر باطل ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی کلیئر ہونی چاہیے. اور وہ جو غامدی صاحب نے حسبنا کتاب اللہ سے مراد یہ تھی جی ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. حضرت عمر نے اس حسبنا کتاب اللہ کی خود بھی وضاحت کی ہوئی ہے, خود بھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جی مولوی ٹرانسلیشن کر. حضرت عمر نے کہا جب قرآن پاک نازل ہوا, آیات رجم یہ ناسخ منسوخ کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. بعض عیسائی اعتراضات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں اسلام میں ناسخ منسوخ کی کیا اہمیت ہے. تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ رجم کی آیت تلاوت بھی کی جاتی تھی قرآن پاک میں. کل کو کوئی یہ بندہ اٹھ کے یہ نہ کہ کتاب اللہ میں آیت رجم موجود نہیں ہے, اللہ کی قسم رجم کتاب اللہ میں درج ہے. بتائیے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے, درج شدہ آیت رجم نکال کے دکھا دیجیے. حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں رجم کرنا سنت ہے, اور رسول اللہ کے دور میں رجم ہوا, ابو بکر کے دور میں رجم ہوا, عمر کے دور میں رجم ہوا, تو رجم بھی کتاب اللہ میں ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے.